وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اپنے استعفے کے سوال کا واضح جواب دینے سے گریز کیا ہے۔ پروگرام کے میزبان حامد میر نے جب مصطفیٰ کمال سے پوچھا کہ کیا آپ نے کل وزیر اعظم کو اپنے ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھجوایا جسے وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا، تو مصطفیٰ کمال نے کہا جب آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میزبان حامد میر نے کہا یعنی وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے، تو مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جہاں سے آپ کو معلوم ہوا ہے وہیں سے پوچھ لیں۔ کیا یہ درست ہے کہ کل آپ نے وزیر اعظم صاحب کو اپنا استعفیٰ پیش کیا، انہوں نے آپ کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ یا آپ مطلب آپ معلومات کی بنا پر کہہ رہے ہیں یا جو ہے وہ معلومات میرے پاس اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ استعفیٰ آپ نے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے، پتہ نہیں کیوں ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے، ہاتھ سے لکھ کے دیا نا آپ نے، اور آپ نے ٹائپ کر کے نہیں دیا، اور پھر شاید میں نے کہا وہ ایک اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ ہے، ایک کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے اتنا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، تو میں بھی ذرا رک گیا جب مجھے پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی بھی قیمت پہ استعفیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر قبول ہی نہیں ہوا تو میں سوال کیسے کروں گا، لیکن آپ نے دیا تو ہے۔ تو آپ کو اتنا ہی معلوم ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو مجھے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے۔ اس چیز کو جہاں سے آپ نے معلومات حاصل کی ان سے پوچھیں، میرے پاس کا جواب نہیں ہے۔ ایک اور انٹرویو میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کاش وہ حقائق بتا سکتے کہ وزارت سے استعفے کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ان کا استعفیٰ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے، پیپلز پارٹی کو انتظامی یونٹس والی بات بہت زور سے لگی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اگر وہ مستعفی ہو کر کراچی چلے گئے تو پیپلز پارٹی والوں کی زندگی اور خراب ہوگی۔ وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹے اور انہیں واپس بھیجا جائے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہ 2 دن کراچی جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بری حکمرانی کی بات ہوتی ہے، اگر وہ 7 دن کراچی میں بیٹھیں گے تو یہ لوگ خود ہی واپس بھیجنے کی بات کریں گے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ گل پلازہ میں 72 لوگ جان سے گئے، کیا وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے استعفیٰ دیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر سانحہ پیمز کی تحقیقاتی کمیٹی کل اپنی عبوری رپورٹ پیش کرے گی۔ آج کمیٹی نے اسپتال کی نرسری کا CCTV ویڈیوز کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا، پیمز کے عملے کے بیانات قلم بند کیے۔ کمیٹی نے فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس کا بھی جائزہ لیا۔ اسی دوران قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے پیمز واقعے کا جائزہ لیا، ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور عملے کی معطلی اور وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر مہیش کمار نے اسپتال کا دورہ بھی کیا اور سوال اٹھایا کہ کل کہا گیا تھا کہ آگ ایئر کنڈیشنر سے لگی، آج پتہ چلا کہ AC تو چل ہی نہیں رہا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ تمام نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان رٹا دیا گیا ہے۔ غم سے نڈھال والدین نے اپنے مرحوم بچوں کی شناخت کے لیے DNA کرانے کا مطالبہ کیا، کہا بغیر شناختی میتیں ان کے حوالے کر دی گئیں۔ اسی دوران پیمز سانحہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ایک اور درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی انکوائری کمیٹی کے ساتھ ساتھ پیمز ہسپتال کی انتظامیہ نے اپنی ایک انکوائری کمیٹی الگ بنا دی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے رکن ڈاکٹر شازیہ صوبیہ کا کہنا ہے کہ پیمز اسپتال کے دورے میں انہیں پتہ چلا کہ نرسری میں 15 نہیں بلکہ 40 سے 50 بچے موجود تھے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ بغیر DNA کے بچے لواحقین کو کیسے دے دیے گئے۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جیدون نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر واقعے کی انکوائری مکمل نہیں ہو سکتی۔ کل سے ہم سن رہے ہیں کہ 14 سے 15 بچے تھے جو جلے ہیں، لیکن وہاں جا کے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ 14-15 بچے نہیں تھے، وہ 40 سے 50 سے بھی اوپر بچے تھے اس نرسری میں، جن کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے کیونکہ جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا متاثرین مدرز اور فادرز جو چیخو پکار کر رہے ہیں، تو وہ 14-15 نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، مطلب اس نرسری میں جو آگ لگی ہے اس میں صرف 15 بچے جلے نہیں ہیں، 15 بچے تو انہوں نے صرف آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو وہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کی، وہاں پہ پیشنٹ سے اٹینڈنٹ سے بات کی، تو پتہ چلا کہ اس نرسری میں 40 سے 50 بچے اس ٹائم پہ موجود تھے۔ یہ ساری باتیں جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں یہ آپ اپنی رپورٹ میں لکھیں گی؟ جی بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ وداؤٹ اینی DNA آپ نے بچے کیسے ہینڈ اوور کیے جو ٹوٹلی برن بچے تھے، آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیے، کون سا آئیڈینٹیفیکیشن مارک تھا؟ یہ جو پیمز کا جو حادثہ ہے اس کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ سر جوڈیشل کمیشن کے بغیر انکوائری ناممکن ہے۔ دیکھیں نا، آپ کل سے میڈیا پہ آپ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کے اندر لا انوالو ہے۔ اب انچارج کون ہے ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کا، اس کی کیا ڈیوٹی تھی، اور ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی نے اس کی جو سیفٹی سٹینڈرڈ ہے اس کو کب چیک کیا ہے، کس طرح چیک کیا ہے۔ اب پیشنٹ سیفٹی سٹینڈرڈ ہے، ڈاکٹر سیفٹی سٹینڈرڈ ہے۔ اسلام آباد میں پیمز ہسپتال نے میٹرنٹی کے نئے کیسز لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے جیو نیوز کو بتایا کہ ہسپتال کی گنجائش سے زیادہ کیسز نہیں لیے جا سکتے۔ بچوں کی نرسری میں 15 بیڈز مکمل جل چکے ہیں۔ بچے اور مریض پنڈی اور اسلام آباد کے دیگر ہسپتالوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ کچھ بچوں کو پولی کلینک اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی کا دورہ تہران امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندے کی حیثیت میں نہیں بلکہ پاکستان کی پہلے سے جاری سفارتی کوششوں کے سلسلے میں تھا۔ اس دورے میں مذاکرات سے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بات ہوئی۔ ترجمان نے کہا کہ ثالث و سہولت کار صرف کوشش کر سکتے ہیں، آخری فیصلہ تہران اور واشنگٹن کو اپنی خود مختار حیثیت میں کرنا ہے۔ ایران پر عائد امریکی اقتصادی پابندیوں کے بارے میں سوال پر ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی تجارت بین الاقوامی قانون کے تحت جاری ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح کے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغان طالبان کو یقینی بنانا ہوگا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ مکہ دفاعی معاہدے میں بنگلہ دیش کی شمولیت کے سوال پر ترجمان نے کہا باضابطہ درخواست ملی تو سعودی عرب اور ترکی سے مشاورت کے بعد ہی اس پر غور ہوگا۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال 10 پاکستانیوں کے سوال پر ترجمان نے کہا کہ پاکستان ان پاکستانیوں کی بحفاظت رہائی کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سندھ میں عالمی میری ٹائم آرگنائزیشن سے تعاون طلب کیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے علاقائی ممالک کے ساتھ باہمی تعاون پر مبنی علاقائی سیکیورٹی کی تجویز دے دی۔ تہران میں انٹرنیشنل اسلامک یونٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسلامی ممالک کو خطے کی سلامتی خود سنبھالنی چاہیے، ایک دوسرے کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرنا چاہیے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کمزور نہیں، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اپنے ملک کا دفاع کرنا ایرانی قوم کا جائز حق ہے اور اس نے یہ حق استعمال کیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے عالمی سطح پر جنگوں اور غیر یقینی صورتحال کے باعث دفاعی اخراجات میں مسلسل 11ویں سال اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2025 میں عالمی فوجی اخراجات 2.9% بڑھ کر $2,887 ارب ہو گئے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2025 میں سب سے زیادہ دفاعی اخراجات کرنے والے ممالک میں امریکہ، چین اور روس شامل ہیں، جن کے اخراجات مجموعی طور پر $1,471 ارب یا عالمی اخراجات کا 51% بنتے ہیں۔ امریکہ کے فوجی اخراجات میں حالانکہ 7.5% کمی آئی، لیکن امریکہ سب سے زیادہ فوجی اخراجات کرنے والے ملکوں میں سر فہرست رہا اور $954 ارب خرچ کر دیے۔ عالمی فوجی اخراجات میں اضافے کا سب سے بڑا سبب یورپ بنا، جہاں اخراجات میں 14% اضافہ ہوا اور یہ $864 ارب تک پہنچ گئے۔ بھارت کے جنگی جنون میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ بھارت نے اپنے فوجی اخراجات میں 8.9% اضافہ کر کے $92 ارب سے زیادہ خرچ کیے۔ پاکستان کے فوجی اخراجات 11% اضافے سے $11.9 ارب پر دیکھے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دفاعی اخراجات 4.9% کم ہو کر $48.3 ارب رہ گئے، جبکہ ایران کے اخراجات مسلسل دوسرے سال کم ہو کر 5.6% کمی کے ساتھ $7.4 ارب رہ گئے ہیں۔ ملتان کے علاقے محلہ خواجہ غریب نواز میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل اور ساس کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ آمنہ اپنے شوہر محمد رحیم سے ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آمنہ نے فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ بھی دائر کر رکھا تھا۔ اسی رنجش پر محمد رحیم نے اپنے سسرال میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس سے اس کی بیوی آمنہ ہلاک جبکہ ساس ثابتہ مائی شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں سابق اور موجودہ ارکان اسمبلی اور سینیٹر سے ملاقات کی۔ حمزہ شہباز نے ان کے علاقائی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حمزہ شہباز نے بلوچستان، کے پی اور جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل کورسز کرانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ حمزہ شہباز سے ملاقات کرنے والوں میں سارا افضل تارڑ، جمال شاہ کاکڑ، حفیظ الرحمان دریش، سابق ایم این اے مرتضیٰ جاوید عباسی، خرم دستگیر اور سابق سینیٹر بحرہ منتنگی شامل تھے۔ حمزہ شہباز کی زیر صدارت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا اجلاس بھی ہوا، جس میں چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود نے شرکت کی۔ حمزہ شہباز نے ہدایت کی کہ کورسز میں شریک نوجوانوں کو ماہانہ وظائف فراہم کیے جائیں۔ اسلام آباد کے پمز اسپتال میں آگ لگنے سے 14 نامولود بچوں کی جان چلی گئی، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں۔ گزشتہ برسوں میں بھی اسپتالوں میں آگ لگنے اور ان سے نقصانات کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اور یہاں ان چند واقعات کی تفصیل جانتے ہیں جن میں نومولود کی جانیں گئیں۔ 7 جون 2012 کو لاہور سروسز اسپتال کے نرسری وارڈ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ کم از کم 4 نومولود بچے جاں بحق ہوئے، 17 جھلس گئے۔ وجہ سامنے آئی کہ فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھے۔ 9 جنوری 2020 کو کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ NICH میں انکیوبیٹر میں آگ لگنے سے ایک نومولود بچی جاں بحق ہوئی۔ وجہ شارٹ سرکٹ یا تکنیکی خرابی بتائی گئی۔ 27 مئی 2023 کو لاہور کے چلڈرن اسپتال کے پیڈیاٹرک نرسری میں آگ سے ایک نومولود جاں بحق، ایک زخمی ہوا۔ 8 جون 2024 کو ساہیوال کے ٹیچنگ اسپتال کے بچوں کے وارڈ میں AC سسٹم کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگی۔ واقعے میں 11 بچوں کی موت ہوئی۔ اسپتال نے اموات کی وجہ دھواں اور آکسیجن کی کمی بتائی، مگر تحقیقات میں غفلت ثابت ہوئی۔ کراچی میں ماحولیاتی دہشت گردی کا اس بار نشانہ بنا کورنگی نمبر 6 کا علاقہ، جہاں عمر رسیدہ برگد، نیم، کیکر اور دیگر درخت بے رحمی سے کاٹ دیے گئے۔ دہائیوں پرانے ان درختوں کو ماحولیاتی ورثہ قرار دے کر محفوظ کرنے کے بجائے انہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا ہے۔ اس افسوسناک
صورتحال کے بارے میں دیکھیے انیبا ضمیر شاہ کی رپورٹ۔ ایک وقت آئے گا جب کراچی کے آسمان پر پرندے نظر نہیں آئیں گے اور ہم صاف آب و ہوا کے لیے ترسیں گے، کیونکہ کراچی میں جو ماحول دشمن سرگرمیاں ہیں وہ عروج پر ہیں۔ کراچی کے علاقے کرنگی کربلا گراؤنڈ میں درختوں کے یہ لاشیں 70 سے 80 سال پرانے ہیں، لیکن کراچی میں پختگی کو پہنچے ان درختوں کو ورثہ قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن کراچی میں ماحول دشمن عناصر نے بڑی بے دردی سے انہیں کاٹ دیا۔ محکمہ جنگلات سندھ کے مطابق 4 جنگلی کیکر، 3 کونوکارپس، 1 نیم اور 7 برگد کے درختوں کو کاٹا گیا ہے۔ اہل محلہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پولیس کی سرپرستی میں ان درختوں کا قتل کیا گیا۔ پولیس والے بھی ساتھ میں تھے لیکن کوئی KDA کی گاڑی نہیں تھی اس میں۔ ہم لوگ کیسے روک سکتے ہیں؟ ہماری کوئی اتنی طاقت تھوڑی، ہم پولیس سے بڑے ہیں۔ جب اس معاملے پر چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان سے بات کی گئی تو انہوں نے کسی قسم کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ گراؤنڈ KDA کی ملکیت ہے۔ قریبی علاقے سے مسلح قبضہ مافیا نے آ کر الیکٹرک مشینوں سے درخت کاٹے۔ KDA اور متعلقہ تھانے کو فوری طور پر آگاہ بھی کیا گیا تھا۔ اہل محلہ نے بھی بیچ میں مداخلت کی، لیکن اس کے باوجود درخت کاٹ دیے گئے۔ قبضہ مافیا آئے ہوئے تھے یہاں پہ، انہوں نے یہ سارے پیڑ ویڑ سارے ہمارے کاٹ دیے۔ یہاں بیچارے خواتین بیٹھتی تھی، بزرگ بیٹھتے تھے، لوگ اتنی دور سے آتے تھے، لوگ ادھر سائے میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ سارے درخت کاٹ دیے، پرندوں کے گھر بنے ہوئے تھے بہت توڑ دیے انہوں نے۔ KDA کے ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کراچی سید زین علی شاہ کے مطابق درخت کاٹنے کے حوالے سے انہیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ جنگلات سندھ کے مطابق ان درختوں کو جڑوں سے اکھاڑا گیا ہے۔ درخت اب دوبارہ ٹرانسپلانٹ نہیں کیے جا سکتے۔ ایک برگد کا درخت بچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ علاقہ ان کے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ اس رپورٹ کی تیاری کے دوران کئی متعلقہ افراد سے رابطہ کیا گیا، لیکن کوئی بھی درخت کٹنے کے حوالے سے ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہوا۔ کیمرامین ناصر علی کے ساتھ انیبا ضمیر شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سینکیانگ میں چین کی معروف ٹائرن وسٹن ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آمد۔ کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمپنی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ کمپنی کے حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں لائف سٹاک میں بہتری اور فروغ کے پروجیکٹ نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ چین کے اشتراک سے پنجاب میں ملک اور ڈیری پروسیسنگ پروجیکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سینکیانگ میں چین کی معروف ٹائرن وسٹن ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آمد۔ کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کمپنی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں بدھ کی شام شدید بارش ہوئی، جس کے بعد سیلاب نے کئی علاقوں کو متاثر کیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا، سڑکیں زیر آب آ گئیں، کئی گاڑیاں پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئیں۔ متعلقہ اداروں نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سعودی حکام نے بارشوں کے موسم میں شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ بعض علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے، ژالہ باری ہونے اور سیلابی ریلوں کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آسمانی بجلی چمکنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ مکہ مکرمہ کے مشہور کلاک ٹاور کے پس منظر میں خراب موسم اور بجلی چمکنے کی ویڈیو شیئر کی گئی۔ پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشنز کے ہمراہ جیو ٹیلی ویژن کا منفرد ریالٹی شو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ آنے والی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کون سا کنٹیسٹنٹ دل توڑ کر جانے والا ہے، جانیے ریپ آئیکن پاکستان میں جمعے کی رات 10 بجے صرف جیو پر۔ پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشنز کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے پیش کیا جانے والا منفرد ریالٹی شو اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ویلکم ٹو ریپ آئیکن پاکستان۔ تمام کنٹیسٹنٹس کا جوش اور جذبہ مقابلے کی شدت کے ساتھ حوصلے بھی بڑھا رہا ہے، لیکن ایک نام اس ایپیسوڈ میں ایسا بھی ہے جو ساتھ چھوڑ کر جانے والا ہے۔ The person that will go home، اس کا نام ہے، جانیے ریپ آئیکن پاکستان میں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جمعے کی رات 10 بجے صرف جیو پر۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں دھرنے سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، آپ کے گھر میں بھی اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کی یہ دکان آپ کے مسائل کو حل نہیں کرتی، آپ کے بچوں کی فیس ادا نہیں کرتی، آپ کے بجلی کے بل آپ پر بھی بم بن کر گرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ سودا لینے کے لیے اپنی دکان کے لیے مال لینے جاتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں یا کسی ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کتنا مہنگا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ پورے ملک میں ہونے والی
اس ہڑتال کا ساتھ دیں گے، اپنے شٹر کو ڈاؤن رکھیں گے، تو وہ دباؤ بنے گا کہ جس کے نتیجے میں حکمران پیچھے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، اور پوری قوم کو حق ملے گا۔ آپ ہڑتال کروانا جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہڑتال کے موقع پر ہم تو ابھی نہیں کہہ رہے کہ پہیا جام، لیکن بعض نوجوان تو خود ہی پہیا جام کرنا شروع کر دیتے ہیں، سڑکوں پر نکل آتے ہیں، احتجاج شروع کر دیتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، مارکیٹوں کے چکر لگاتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہڑتال کی جائے۔ ہماری یہ ہڑتال پرامن ہوگی، ہماری یہ ہڑتال میں ہم کسی کی نقصیر نہیں۔ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں دھرنے کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں۔